جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، جو ایک غیر معمولی سٹوری یہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے پاک سعودی، جو اس کو جو ٹف کہیں، کلف ہینگر کہیں یا ٹینشن جو بھی ہے، ایک نیا اینگل سامنے آ رہا ہے کہ اس میں بیسیکلی جو ہم نے کوئی تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں سے آپ کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ کی میری ہوئی ہے، بڑی بیک گراؤنڈرز ہم نے اس میں کچھ ملاقاتیں کی ہیں کچھ لوگوں سے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں سامنے آ رہی ہے کہ شہزادہ محمد جو ہے وہاں محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس ہے اس وقت، ورچولی وہی وہ کر رہے ہیں، ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بلکہ کل اس نے اسیری نے بھی اپنے اس میں آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں جب پہلی دفعہ ملے تو ان کی باڈی کیمسٹری، اس نے لفظ یوز کی ہیں، باڈی کیمسٹری اتنی شاندار تھی کہ وہ بھی پرنس شہزادے ہیں، عمران خان صاحب پاکستان کے شہزادے ہیں، تو دو شہزادوں کا ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوئی تو اٹ وینٹ سو ویل۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں شیخ سعدی کی میرا خیال ایک آیت ہے کہ 10 فقیر جو ہیں وہ ایک کمبل میں رہ سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے۔ شیخ سعدی کی وہ ہے۔ اب 2 بادشاہ کہیں، 2 یہاں پہ مطلب ان کے کراؤن پرنس کہیں یا ان کو جو بھی کہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی تو اچھی چیز یہ ہوئی کہ دونوں دے بیکیم ویری گڈ فرینڈز، اور بڑا جیسے کہا جی باڈی کیمسٹری، اسیری صاحب نے لکھا سعودی جو فارمر امبیسڈر تھے کہ بہت بڑی ان کی دوستی ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ شہزادہ محمد جب پاکستان میں آئے تو ان کو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب خود گئے ڈرائیو کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے لے کے آئے، اور ان کو جہازوں کے F-16 اور JF تھنڈر نے ان کو سلامی دی پرائم منسٹر۔ بہت بڑا ایک بگ ایونٹ بنا جہاں پاکستان پچھلے سال میرے خیال فروری کی بات ہے 2019 میں جب عمران خان صاحب گئے وہاں پہ ادھر ریاض میں گئے تو وہاں پہ ان کو بہت بڑا ایک ان کو دیا گیا ایک پروٹوکول دیا گیا، باقی لگا کہ ایک بادشاہ سلامت ایک اور دوسرے بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں، اور پلس ان کو وہ آ کے جب سی آف کرنا تھا تو وہ سی آف کرنے کے لیے بھی شہزادہ محمد خود ڈرائیو کر کے، میرا خیال انیوژول تھا سعودی ہسٹری میں، سو بڑا ایک بگ مومنٹ تھا۔ دیٹ واز اے پیک اینڈ ہائٹ آف دا فرینڈشپ بٹوین 2 کنگز کہیں، بادشاہ کہیں، دوست کہیں یا شہزادے کہیں، وٹ ایور، اینی وے ایوری باڈی واز ہیپی اینڈنگ ہو رہی تھی۔ آل آف سڈن ہم نے دیکھا دونوں کے درمیان اب اتنے سارے جو ہماری اطلاعات ہیں، ہم زیادہ کھل کے نہیں بات کر رہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، سو وی آر بینگ اے بٹ کیئرفل کہ ہم کوئی ان ملکوں کو قریب لائیں، ہم کوئی اس میں ایسی نہ بات کریں۔ لیکن بڑا آبویس ہو رہا ہے کہ اب وہ انہوں نے آرمی چیف اور DG جو پاکستان کے ہیں ان کی وزٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی MBS کی دوستی ہے جو ہمیں اب تک بتایا گیا ہے، اس کی بجائے پاکستان کا آرمی چیف اور DGIS سے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا یہاں پہ جی آپ یہ سمجھیں آپ کا بھائی سعودی عرب میں بیٹھا ہے، میں آپ کا سفیر ہوں، MBS نے کہا تھا جب عمران خان صاحب نے اشارہ دیا تھا ان کے لیے آئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جاتے وہاں پہ اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے، بھائی ہو جاتے ہیں فیملی میں بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، دوستوں میں ہو جاتے ہیں، سیاست۔ عمران خان صاحب بالکل آؤٹ ہیں پکچر سے، نہ وہ ان سے اس وقت ملنا چاہتے ہیں نہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی پرسنالٹی کلیش ہے کہ ایک وہ بھی شہزادے ہیں یہ بھی شہزادے ہیں، یہ پرسنالٹیز کا مسئلہ ہے جو ایک صاحب یہ انگریزی کا جو یہ لفظ ہے نا کیمسٹری، کہ 2 دوستوں کی کیمسٹری ملنا، یہ اس کی اردو میں کوئی مجھے متبادل نہیں ملتا، نہ مماثلت، یکسانیت۔ میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کروڑے ملا، کروڑے پنجابی میں شاید بالکل سرائکی میں ملے گا، مگر اردو میں مماثلت یا یکسانیت اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ کیمسٹری جب ملتی ہے تو پھر اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت زیادہ فوائد ہوئے کہ ہمارے لیے بھی بڑے اچھے ہوئے کہ عمران خان دیکھیں نا اتنی مشکل میں جب یہ آئے تھے تو بہت بیلنس آف پیمنٹ کا بڑا سیریس کرائسس تھا، تو 6.2 بلین ڈالرز کی جو ہے 3 بلین کے لون اور 3.2 کے جو ہے نا تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹ جو آ گئی، پھر اس کے بعد ساتھ میں 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ایشورنسز آ گئیں، اور وہ بالکل جب ایک دوسرے کو ڈرائیو کر رہے تھے، جب یہ وہاں پہ گئے یا وہ یہاں پہ آئے تو وہ ایک جو اسمائل، وہ چپیاں پپیاں جو تھی نا وہ جینون لگتی تھی نا۔ تو محبتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب محبتیں چل رہی ہوتی ہیں پروان تو بہت اس کے فوائد ہوتے ہیں، جب خراب ہوتی ہیں نا تو پھر گلے شکوے بھی اسی تناسب سے ہوتے ہیں۔ کوئی نظر تو نہیں لگ گئی نظر لگ گئی ہے جو بھی ہے، مگر ایک ضرور ہے کہ ان کی صورت میں محمد بن سلمان کے یہ سمجھ آتا ہے، ایک کہ وہ مونارکی ہے اور وہ کراؤنس پرنس ہیں، اور اس وقت تو وہ ایکچولی ولی عہد نہیں ہے، وہ بادشاہ ہی ہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت شاہ سلمان جو ہیں وہ بیمار ہیں تو ان کے بیاہ پہ وہی سلطنت چلا رہے ہیں، تو وہ بادشاہ ہیں۔ دوسرا وہ نوجوان ہیں جو ہے،
تو ان کی یہ شخصی قسم کے فیصلے کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ منارکیز میں اور یوتھ کے اندر یہ اس طرح کے بالکل اٹ میک سینس، سمجھ آ جاتی ہے۔ جوان بھی ہیں بہت زیادہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں نوجوان لگتے ضرور ہیں مگر نوجوان ہیں نہیں ہیں، ان کی عمر ڈبل عمر ہے ان کی، تو وہ کہتے ہیں نا وہ سب سے دی ینگسٹ 65 ایئر اولڈ ان دا ورلڈ جو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھی خاصی عمر کے ہیں۔ دوسرا یہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے، یہاں ایک کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے، یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، فارن آفس ہوتی ہے، میڈیا ہوتا ہے، سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، مشاورت کے ساتھ پالیسی بنتی ہے۔ تو ان کی وہ جو کہتے ہیں نا شوٹنگ فرام دا ہپ، کہ یہ جو کافی سارے صرف سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں، ہمارے کافی ملکوں کے ساتھ شروع میں ایک دم جو عمران خان کو دیکھا جا رہا تھا کہ جناب مسلم دنیا کے ایک لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں جو انہوں نے سپیچ کی تھی اس سے یہ امیج کو بڑا بڑھایا تھا۔ اس کے بعد سے ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ حالات سعودی عربیہ سے بھی یہ آگے، وہ اسی طرح شوٹنگ فرام دا ہپ، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس طرح کا بیان داغا تو ایک دم سے وہ پرسنالٹی کریشز نکل آئے، وہاں سے بھی پرابلم ہو رہا۔ اسی طرح ہی ملیشیا کے ساتھ پہلے آپ نے کمٹ کیوں کیا، جب کمٹ کیا تو پھر آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو انکار کیوں کیا کہ جی ہم ان کی کانفرنس میں نہیں جائیں گے، اور پھر اس کا پبلکلی اقرار بھی کر لیا، 2-3 دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا برا کیا، دیکھیں ہم ان کی وجہ سے نہیں گئے۔ اور ڈپلومیسی میں اگر اس طرح کے جسچر دیے جاتے ہیں تو پھر خاموشی سے کیے جاتے ہیں نہیں۔ اسی طرح ہی ایران سے جو ہمارے اچھے ہو رہے ہیں وہ شی پن چنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ چائنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سی پیک کے اندر شمولیت کر لی ہے، چاہ بہار کی کیسی ہے، ہمارا کوئی اتنا رول نہیں ہے۔ ترکی کے ساتھ بھی بس یوں ہی مطلب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہمارے بہتر ہونے جا رہے ہیں، مگر یہ ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک دم سے بہت مستقل مزاجی نہ دکھانا اور بہت زیادہ فلکچویٹ کرنا جو ہے اس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ عامر جو اب سامنے پرسنالٹی کلیش شروع کہاں سے ہوئے ہیں، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بادشاہ سلامت ہیں، یہ پرنس ہیں، جب یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے جو ہمارا صاحب ذرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ جب عمران خان صاحب کی ان کی ہوئی تھی اس میں ساری، تو بادشاہ تو پھر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا جہاز دے رہے ہیں، اسپیشل اپنا جہاز دے رہے ہیں جو میں خود یوز کرتے ہیں، آپ کو ہم خود ہم ڈرائیو کر کے لے کے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کو $6.2 بلین ہم دے رہے ہیں، آپ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، مجھے یاد ہے 2008 میں جب ان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت جو ہے ابھی آصف علی زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، یہ بھی بڑا سارا پیکیج اپنی طرف سے یہ بنا کے لے کے گئے تھے، سعودیز ہمیں سپورٹ کریں گے، بیل آؤٹ کریں گے، سعودیز نے نہیں کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ سعودی نے بڑے عرصے بعد کو اس طرح کی انہوں نے ڈیل دی ہے جو عمران خان صاحب کو ملی تھی، ایون نواز شریف صاحب کو ڈیل نہیں ملی، ان کو میرا خیال $1.5 بلین انہوں نے دیے تھے گفٹ کے طور پر، آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا 1.5 بلین، یہ نہیں ہوتا ہمارے دوست کے ہم سے ادھار مانگ لے تو ہم اتنا 1-2 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں یار واپس ہم نے نہیں لینا، تاکہ آئندہ بھی نہیں مانگے تو یہ رکھ لے یار، یہ میں بھی اکثر کرتا ہوں کہ مجھے مانگ لے تو اتنے پیسے دے دیتا ہوں کہ جو اس سے دوبارہ میں واپس مانگنا دینے پڑے تو میں کہتا ہوں یار تیری میں تو رکھ یار خیر ہے، تاکہ آئندہ نہیں مانگے گا، اٹ ہیپنس۔ سو انہوں نے نواز شریف کو $1.5 بلین پہ ٹرکا دیا، پیپلز پارٹی کو ٹکا نہیں دیا انہوں نے، عباس ایپ پروٹوکول دیا، گھڑیاں شڑیاں تحفے طائف دے کے فارغ کر دیا، گیلانی صاحب بھی گئے، زرداری بھی گئے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ رہا، 6.2 بلین جب پاکستان بالکل ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن، دونوں یو اے کا اور ان کا ملا کے $14 بلین کا پیکیج دونوں کر دیکھیں، تو سو انہوں نے اپنے تو عمران خان صاحب پہ بڑی بگ انویسٹمنٹ کی، جب عمران خان صاحب ایزی کیا کہ آپ جب پیسے کے حوالے سے نہ فکر کریں، آپ انہوں نے یاد ہوگا قیدی جو تھے بہت سارے انہوں نے چھوڑے وہاں سے عمران خان صاحب کے کہنے اس کو بھی انہوں نے کیش کروایا، تو یہ چیز شہزادہ صاحب تو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب ہم اب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے دوست ہیں، اچھا یہ ہم پرسنل دوست ہیں بھی ایسے دیکھتے ہیں، جہاز دے کے جب وہ گئے ہیں وہاں پہ ادھر اس میں میرا خیال ہے میری یہ خبر ہے تعلقات وہاں سے خبر یہ خراب ہوئے ہیں، جب UN کی تقریر کے بعد انہوں نے وہاں پہ اردگان کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری سٹنگز کی، فوٹو چلائے، سب کچھ چلا، اور پلس جب واپس آ کے پارلیمنٹ میں آپ نے کھڑے ہو کے یہ اردگان کو یہ مسلم امہ کا بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا، کئی دفعہ ہوا، پلس وہ سوشل میڈیا جو ہے یہ PTI کا انہوں نے بھی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ عمران خان صاحب کا اس پہ سعودیز کو یہ فیل ہوا ہے، یہ شہزادہ محمد کا ہوا ہے کہ بھائی صاحب ہم دونوں ہینڈسم ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، دونوں اپنے اپنے ملکوں کو چلا رہے ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، ایک دوسرے کو قرضہ شرضہ پیسے جیسے بھی دے رہے ہیں، جہاز سے آدمی جیسے ہم گاڑے شاڑے مانگ لیتے ہیں دوسرے سے، تو آپ کو انہوں نے ترکوں نے کیا اس کے مقابلے میں دیا کیسے؟ سو اٹ سٹارٹڈ کہیں پہ سم ویئر اٹ سٹارٹڈ پرابلم۔ صاحب ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے جو پالیسی یہ رہی ہے، ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہے، UAE کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ٹرکی کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، سو چاروں کو ہے، صرف
بھٹو صاحب نے 70s میں یہ کیا تھا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے اور بھٹو صاحب کی لیڈرشپ تھی کہ ان سب کو آئل ایز اے ویپن کے طور پہ استعمال کرنے کا وہ سکھا کے تو یہ ایک یونٹی کریٹ کی گئی تھی جس میں سب کا اکنامک انٹرسٹ بھی تھا، ڈپلومیٹک انٹرسٹ بھی تھا، تو وہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک کو تھا۔ ابھی ان کے جو تاریخی تعلقات ہیں اور ان کے جو موجودہ تعلقات ہیں اس میں کئی دفعہ ہم اپنا رول اوورلی پلے کر جاتے ہیں۔ ہماری یہ اس وقت نہ اکنامک مسئلہ ہے نہ ڈپلومیٹک مسئلہ ہے، ہمارے اپنے معاملات نہیں سلجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اکٹھا کریں۔ یہ جو ہمیں کوشش ہو جاتی ہے نا، ہر کوئی مہینوں کے بعد یہ مروڑ اٹھتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ اور ایران کی ختم کروا دیں، صلح کروا دیں، وہ دونوں بیچارے پولائٹلی ہنس کے سن چھوڑتے ہیں۔ ان کے بہت زیادہ گہرے دراڑے ہیں، وہ بھی ابھی حالات اس طرح کے نہیں آئے کہ وہ ہمارے کہنے پہ اکٹھے ہو سکیں۔ اسی طرح ہماری جو کوشش ہوتی ہے امہ کو ریوائیو کرنے کی یا ٹرکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب کرانے کی، وہ اس وقت بہت زیادہ کمپلیکس جو ہے انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس ہوئی ہوئی ہے، اور ہماری وہ والی نہ لیڈرشپ ہے، نہ وہ والی سکت ہے، نہ اکنامک اور ڈپلومیٹک مسئلہ ہے کہ ہم وہ والا رول ادا کر سے۔ ایسے موقع پہ خاموشی بہتر ہے، سب کو وہی پالیسی اپنی برقرار رکھیں، سب کو اس کی جگہ پہ خوش رکھیں، ہر ایک سے اہلاً و سہلاً وہ کر کے ملاقات کریں اور پیار محبت برقرار رکھیں، اپنے آپ کو اپنے قد سے زیادہ اوپر پلے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو ہمیں مسئلے رہتے ہیں، بلکہ مذاق بنا ہوا ہے۔ آج کل ٹویٹر پہ وہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے نا 6 مہینے پہلے جو ہے نا ایران اور سعودی عربیہ کی آربیٹریشن کروا رہا تھا کہ دونوں کو ہم کروائیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اپنے تعلقات خراب، اپنے آربیٹریشن کے لیے اب یہ بندے ڈھونڈنے پڑ گئے کہ ہم کیا کریں۔ ایک تو اس پہ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی اس میں آ رہی ہیں چیزیں کہ ابھی جو ریسنٹ کرائسس چلا ہے جس سے مزید چیزیں یہ ورسن ہوئی، کیونکہ سوشل میڈیا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، وہاں پہ نہیں ہے، اس میں سعودی عربیہ میں کنٹرول جیسے آپ نے کہا منارکی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سو وہ اس چیز کے عادی بھی نہیں ہے سعودیز کے، جہاں لوگ اپنے اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، اچھا یا برا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ خبریں جا رہی ہیں کہ پاکستان کا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے دے آر ہٹنگ ایٹ یہ محمد بن اس پہ سلمان پہ، MBS پہ وہ اٹیکس آ رہے ہیں۔ سو وہ بھی ایڈ ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے، لہٰذا اس کے نقصانات جو ہیں اس کے سوشل میڈیا کے وہ سرکاری طور پہ زیادہ بہتر ہے، اور پلس وہ فیل کیا جاتا ہے کہ شاید زیادہ ذکر پاکستان میں جتنا اس کا طیب اردگان کا ہو رہا ہے، روز ہوتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی یاد ہے کہ کبھی انہوں عمران خان صاحب نے کئی دفعہ پارلیمنٹ میں تو ذکر کر چکے ہیں، طیب اردگان کا میں غلط نہیں کر رہا، ان کا ایڈریس بھی ہوا تھا یہاں پہ پاکستانی پارلیمنٹ سے مشترکہ کروایا تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی اپنی اس میں تقریر میں کوئی پارلیمنٹ میں کہ انہوں نے کھڑے ہوئے جیسے طیب کا ذکر کر، طیب صاحب کا ذکر کرتے ہیں، سوری پرائم منسٹر آف اس کا ٹرکی کا، کبھی شہزادہ محمد کا بھی انہوں نے ذکر کیا یا کبھی انہوں نے اس طرح کہ ان کو بھی تھوڑا گلوریفائی کیا؟ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں ایشو وہیں پہ پرسنالٹی کلیش کے جا کے ملتے ہیں۔ اب یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں کہ جو آپ کو جہاز دے چکا ہو، $6.2 بلین دے چکا ہو یا $14 بلین کا پیکیج ہو، کم از کم اتنا ایکسپیکٹ وہ کرتا ہے کہ یار کہ ہمارا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے مخالفین کا ذکر پارلیمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس طریقے سے ذکر کے مقابلے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہر ملک کی ہر پرسنالٹی کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جناب آپ 1 کلو اس کا آپ ذکر کریں تو 2 کلو اس کا کریں، 4 کلو، اس طریقے سے باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی ایک اپنی وقت ہوتی ہے، اپنا ایک تناظر ہوتا ہے۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے، ہمارے بڑے محبت کے اسلامی حرمین شیر مکہ مدینہ وہاں پہ ہیں، وہ والے تعلقات ہیں۔ ہمارے وہاں بے تحاشا ورکرز ہیں، مگر وہ پیپل ٹو پیپل وہ والی محبتیں نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، سعودی عربیہ میں عام سعودی جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ رویہ بہت زیادہ بدتمیزانہ اور بہت مجھے کہنے دیں حقیرانہ ہوتا ہے، بہت انسلٹ کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کی۔ ان کی عام پاکستانی کے لیے جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ اپنی جگہ وہ محبت نہیں ہے۔ ٹرکی کا ہمارے ساتھ پیپل ٹو پیپل ہے۔ ہمارے ہاں 1000 سال سے یہ جو غوری تھے، غزنوی تھے، خلجی تھے، مغل تھے، یہ تمام ترکن نسل تھے۔ 1000 سال سے ہمارا ان کا ہمارے بلڈ کے اندر بے تحاشا ترک خون موجود ہے۔ یہاں پہ جو مسلمان یہاں سے لوکل وہ تو ہوئے جو باہر کا خون ہے وہ سب سے زیادہ ترکن نسل ہے۔ تو ہمارے ترکی کے پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لاسٹلی اس کو سم اپ کرتے ہیں، اس کو یہ کلیش کو
معذرت کے ساتھ ترکی سے مجھے بڑی محبت ہے اور بڑا لوگ عزت کرتے ہیں، میں خود ترکی کے ہوں، وہ واقعی بہت عزت کرتے ہیں. سعودی عربیہ میں جائیں وہ زیادہ عزت آپ کو نہیں ملتی، بلکہ آپ کو اچھا خاصا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایران میں ہوتا ہے، لیکن پھر یہ مال پانی بھی تو سعودی کھلاتے ہیں نا سارا. یہ یہاں پہ ترکوں کو تو ایک ہی ان کے ہاتھ لگا تھا ہمارا، اسی لیے ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے، ایک محبت دیتا ہے ایک پیسہ دیتا ہے دونوں میں. مجھے بتائیں اگر ہم بھی کسی کو کھلا پلا رہے ہو، نوکریاں دے رہے ہوں، لاکھوں لوگوں کو آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہو، آپ پھر اس کا تیل مفت دے رہے ہو، بلینز آف ڈالر دے رہے ہوں، تو پھر تو اس کے بعد ہم کہیں کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ بھی بیٹھائیں، تو بھائی صاحب یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی، پھر اپنے آپ کو ہم کھڑا کر لیں اس لیول پر. ترکوں نے اسی کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، اسی لیے بیلنس کرنا پڑتا ہے، مقابلہ نہیں بنتا. عام لائف میں ہم بھی یہی کرتے ہیں، جس نے اگر میں کسی کو نوکریاں دی ہوئی ہیں، کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، کسی کو میں نے پروٹوکول دیا ہو، پھر میں اسے یہی، میرا رویہ بھی کوئی برابری والا نہیں رہتا. آپ جو برابری مانگ رہے ہیں نا کہ ترکوں نے ہم پہ آگے رول کیا ہوا ہے، فیئر انف، وہ ہمارے اپنے ہیں، اس پہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاں سے آپ پیسے لے اور پھر ان کا بنتا ہے ترکوں کا کہ ہماری عزت کریں، ہمیں پیار دیں، ہم نے بھی ان کو بڑا پیار دیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جہاں پیسہ لے رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا عامر صاحب کہ آپ مطلب مال پانی بھی کھا رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، نوکریاں بھی لے رہے ہیں، اور بیل آؤٹ پیکیجز بھی لے رہے ہیں، تیل بھی مفت ہے، لیکن پھر آپ اکڑ کے کہیں کہ اپنے والی ساتھ والی سیٹ پہ بھی ہمیں بٹھائیں، ہمیں سلوٹ بھی ماریں، ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ تھا آج کا اس کا یہ ایک ہمارا ویلاگ تھا کہ عمران خان صاحب اور شہزادہ محمد کی جو دوستی تھی وہ کیسے اب اس میں بدل گئی ہے انفارچونیٹلی، اینڈ وی ہوپ کہ اٹ ول امپروو، کیونکہ ہمیں یہ کہا رہا، یہ بتایا گیا کہ شاید سعودیز ابھی عمران خان صاحب کو بھی شاید ویلکم کرنے کے لیے اپنے ہاں اس طرح تیار نہیں. شاید آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور ہم اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ آرمی چیف اور DGISI کے دورے کے بعد شاید یہ برف جو ہے نا مزید اس میں پگھلے، لیکن اسٹیل منٹ ہے. لیٹس سی.